السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آپ سب جیسے کہ قربانی کا سیزن آ گیا ہے، آپ لوگ منڈی جاتے ہیں، کون سا اینیمل جانور کو خریدنا چاہیے اور کس کو نہیں خریدنا چاہیے، ان میں سے کچھ جانوروں کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ سے کچھ ڈسکشنز کروں گا کہ اس کی ہیڈ ٹو ٹیل ایگزامینیشن کرنے کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کس جانور کو خریدنا ہے اور دوسرے کو نہیں خریدنا۔ ہیلدی جانور کے کچھ جو فزیکل سائنس ہیں نا، ان میں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ اس کا جو کوٹ ہوگا وہ شائننگ ہوگا، آئیز برائٹ ہوں گی، ٹیل اس کا موومنٹ کرتا ہوا، اور جانور جگالی فل کرے گا۔ جگالی والا جانور اگر جگالی نہیں کرتا تو اس کو نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ وہ جیسے ہی آپ کے پاس دوبارہ گھر پہ پہنچے گا وہ بیماری کا شکار ہوگا اور وہ پرفارم نہیں کرے گا آپ کے پاس۔ انہیلدی جانور جو ہوں گے اس کے اندر کچھ ایب نارمل ڈسچارجز آپ کو نظر آئیں گی، اس کے منہ کے اندر کوئی فروت ہوگی، نیزل ڈسچارج آئیں گے، آئز سے کوئی لیکریمیشن وغیرہ ہو سکتی ہے، اور اگر سٹریس میں ہے تو اس کے کان کھڑے ہوں گے، بیماری کی حالت میں اس کے کان نیچے کی طرف جھکے ہوں گے بڑے اینیمل کے۔ کچھ چھوٹے جانور ہوتے ہیں جن کے کان لمبے ہوتے ہیں، وہ تو نیچے ہی ہوتے ہیں۔ جو گائیں ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، جن کے کان اگر کھڑے ہیں تو وہ سٹریس میں ہے، یعنی ہیٹ سٹریس ہو سکتا ہے، کسی ٹرانسپورٹ کا سٹریس ہو سکتا ہے، کسی بیماری کا سٹریس ہو سکتا ہے۔ اگر انفیکشیس ڈیزیز ہوگا تو اس کی کان نیچے کی طرف ہوں گے ہمیشہ، اور کانوں پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ٹمپریچر فیل ہوگا، یعنی کہ اس کے کان کے بیس کے اوپر وہ گرم ہوگا بہت زیادہ، اور اس کے جو اوپر والی سائڈ ہے کان کی وہ آپ کو ٹھنڈی ملے گی۔ اور ان کے اگلا جو ٹانگیں ہوتی ہے ان کے بیچ میں اگر کوئی پانی جمع ہوا ہے تو اس کا لیور افیکٹڈ ہے اس جانور کا، یعنی کہ دونوں اگلے دو ٹانگیں ہیں ان کے بیچ میں اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی سویلنگ آپ کو نظر آتی ہے، اس کو دبا کر یا کسی اور طریقے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ جگہ گرم ہوگی یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی، تو اس جانور کو نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ اس کا جگر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ آپ کے گھر پہ آئے گا یہ اس کا میٹ بھی کھانے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری ایسی ٹی بی ہے، جیسے ٹوبرکلوسس ہو گئی، ٹائیفائڈ ہو گئی، دوسرے انفیکشیس ڈیزیز سے زیادہ تر جو بھی بیماریاں ہیں جو انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ جانور سے آتی ہیں۔ آج تک جتنے بھی انفیکشیس ڈیزیز ہے دنیا کے اندر 100% میں سے اگر آپ 90% دیکھیں تو وہ جانوروں سے ہی انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، جیسے ٹائیفائڈ ہو گئی، ٹوبرکلوسس ہو گئی، آپ کا یہ ڈینگی ہو گئی، ملیریا ہو گیا، یہ جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس کو صرف اور صرف ایک ہی چیز بچا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کا دودھ آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو پاسچرائز کریں، اس کو اچھی طرح بوائل کریں، یعنی کہ اگر آپ سائنسی زبان میں سمجھنا چاہیں تو 75 ڈگری سینٹی گریڈ میں 21 منٹ تک اس کو بوائل کرنا چاہیے، تو یہ پاسچرائز ملک ہوگا، یہ اس کے اندر تمام انفیکشن جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گوشت کو استعمال کرنا چاہیں تو گوشت کو کبھی بھی آپ جو یہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں، اگر گوشت کچا ہے تو اس کو دوبارہ بیچ دیں اور ان کو کہیں کہ اس کو اچھی طرح پکا کر لائیں۔ وہی چیزیں پھر آپ کے اندر انسانوں میں کیسے آپ کو سائن ملیں گے؟ آپ کا پیٹ میں شدید درد ہوگا، ڈائریا آپ کو لگے گا، فیور ہوگا، وومیٹنگ کی کیس ہوگی، یعنی کہ یہ یا تو سالمونیلا کا کیس ہو سکتا ہے جو ٹائیفائڈ کاز کرتا ہے، یا ایکولائی کا انفیکشن کاز کر سکتا ہے، یا پھر آپ کو نمونیا کا شکار کرے گا۔ یہ جو گوشت ہے، را گوشت میٹ جو ہے، اس کو اچھی طرح کوکڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ صحیح طرح پکا کے ادھر بھی جو بھی آپ ابھی قربانی کریں گے، قربانی کے بعد جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد جو بھی گوشت آپ ہینڈل کریں گے اس کے بعد صابن سے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو جانور کے گوبر سے انسانوں میں آ جاتی ہیں، تو اس گوبر کے ساتھ اگر آپ نے گوبر کو ہٹانا ہے تو پھوڑا یا کوئی ایسی چیز سے آپ اٹھائیں، اس کو ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں، اگر ہاتھوں سے آپ نے اٹھا لیا ہے تو فوراً اس کو اچھی طرح واش کرنا چاہیے ہاتھوں کو، تاکہ آپ کو انفیکشن سے روکا جا سکے۔ دوسری بات، کچھ اینیمل کے حوالے سے جب آپ لینے کے لیے لے کے ٹرانسپورٹ کریں گے تو اس میں بھی جانور سٹریس میں آ کے بیمار ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ابھی منڈی سے جانور خرید کے گھر لے کے آتے ہیں، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ آپ نے ٹرانسپورٹ اچھے سے نہیں کی، ٹرانسپورٹ کے بعد دوسرا گھر پہ لانے کے بعد اس کی ان لوڈنگ آپ نے اچھے سے نہیں کی، یعنی کہ کمفرٹیبل طریقے سے آپ نے جانور کو گاڑی سے نیچے نہیں اتارا۔
اگر اور پھر اس کے بعد جانور ڈرا ہوا ہے اور بچوں کے ساتھ جب آپ اس کو بھگائیں گے تو یہ اس کے لیے اسٹریسفل ہے، وہ خوشی سے نہیں بھاگ رہا. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن جانور نہیں کھیل رہا، جانور کے لیے تو وہ اسٹریسفل ہے. تو اس کو ہاؤس جو ہے، اس کی ہاؤسنگ جو شیڈ ہے، پہلے اس کو بنائے، کچے پہ رکھے ہمیشہ. اگر پکا فرش ہوگا تو جانور پھر بیمار ہو جائے گا. یعنی کہ پکے فرش کے اندر جیسے ہی گیلا ہوگا جانور اٹھنے کی کوشش کرے گا، سلپ ہو جائے گا، کوئی ٹانگ نکل سکتی ہے یا کوئی اور نقص آ سکتا ہے. جب نقص آئے گا تو آپ کی قربانی میں پھر وہ قربانی نہیں کر سکتے آپ اس کی. کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی قربانی کا جانور ہوگا اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے، نہیں اس کا سینگ ٹوٹے، نہیں اس کی کاسٹریشن ہوئی ہو، یا باقی کوئی اگر کان وغیرہ کٹا ہوا ہے تو اس کا بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں. ویسے آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں لیکن وہ قربانی میں اس کو ذبح نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، جب جانور کو آپ یہاں پر رکھیں گے تو اس کا وینٹیلیشن کا خیال رکھیں گے کہ ہوا پاس ہو رہی ہو، کیونکہ زیادہ تر اس موسم میں جو اچانک جانور جس کی وجہ سے مرتا ہے وہ دو قسم کی بیماریاں ہیں. ایک ہیٹ سٹریس ہے، جیسے ہی آپ جانور کو لے کے آتے ہیں دھوپ میں، اگر اس کو آپ کھڑا باندھیں گے، کوئی چھاؤں وغیرہ نہیں کریں گے یا حبس جیسا ماحول میں آپ نے رکھا تو اس کے اوپر ایک ہیٹ کا شوک لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر آپ کو 106 108 ڈگری فارنہائٹ تک مل سکتا ہے. اس کیس کے اندر آپ کو اس کے فوراً جانور کے سر کے اوپر فریش پانی، تازہ، نہ کوئی ٹینکی سے نہ کسی اور جگہ سے، جو جاری پانی ہے اس کے ذریعے اس کے جو دونوں سینگ ہیں ان کے بیچ میں اس کو رکھنا ہے کم سے کم 5 سے 6 منٹ تک. اس کی وجہ سے یہ ہیٹ سٹریس کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں. اور دوسرا، اس کی فیڈنگ میں فوراً آپ نے گلوکوز پلانا ہے، جیسے گلیکسوس ڈی کے نام سے ہیومن فارما کے اندر ملتا ہے. اس کو لا کے 1 لیٹر پانی کے اندر یہ پورا ڈال کے اس کو بھلے ایسے بھی آپ پلا سکتے ہیں اور بالٹی کے ذریعے پانی کے اندر بھی اس کو گلوکوز کے ذریعے اس کی ہیٹ سٹریس کو کم کر سکتے ہیں. دوسری بات، جو جانور جس بیماری سے زیادہ مرتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو جانور آپ پالتے نہیں ہیں، آپ کے پاس 10-15 دن کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر ٹمپینی کا کیس یعنی کہ افارہ زیادہ ہوتا ہے. وہاں جانور کچھ کھا رہا ہوتا ہے، یہاں پر لا کر آپ کچھ اور اس کو اپنی طرف سے چیزیں ان کو کھلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے گھر یہ روٹی کھلائی، کوئی باہر سے سبزی وغیرہ لا کے، فائبر کنٹینٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو جانور افارے میں آئے گا. یعنی کہ افارہ اس کے اندر تیزابیت بڑھ جائے گی، تیزابیت بڑھنے کے ساتھ ہی اس کا پیٹ پھولنا سٹارٹ ہو جائے گا. جیسے ہی پیٹ پھول جائے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ پیٹ زیادہ پھولنے کی وجہ سے ڈائفرام کو کمپریس کرے گا، اس کا ہارٹ کولیپس ہو جائے گا، جانور گر جائے گا. اس کیس میں فوراً آپ کو ویٹنری ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. یا اگر کوئی آپ کے پاس آئل جیسے لگزیٹو وغیرہ ہے، 1 لیٹر تک پیرافین آئل یا پھر اپنا سرسوں کا آئل، یہ جانور کو فوراً پلائے تاکہ اس کا موشن لگے اور اس کے پیٹ سے وہ ہوا نکل جائے. اور اس کے بعد کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، جسے زونوٹک ڈیزیز بولتے ہیں. یہ جو بہت ساری ہیں جو ابھی زیادہ کامن ہے، جو پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، وہ ان کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کریں گے. اس میں ایک کرپٹوسپوریڈیسس نا، یہ ایک پروٹوزول ڈیزیز ہے، یعنی کہ یہ کسی بھی ٹکس کی وجہ سے انسانوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. وہ اس کے گوبر میں ہو سکتی ہے، اس میں خون میں آ سکتی ہے، اس کے نیزل ڈسچارج میں ہو سکتا ہے، اور را میٹ میں ہو سکتا ہے. اگر گوشت کو اچھی طرح نہیں پکائیں گے تو اس کے اندر انسانوں میں کون سی سائنس آئیں گی؟ شوٹنگ ڈائریا لگے گا، ایک دوسرا ایبڈومینل پین ہو جائے گا، وومیٹنگ ہو جائے گی، اور جو مسلز ہیں نا انسان کی، اس میں اکڑاؤ آ جائے گا فوراً. تو یہ کیس جو جانوروں سے انسانوں میں آتی ہے، اس کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ پھر آپ میٹ کو ہو یا ملک ہو، ان کو آپ نے اچھی طرح ملک کو پاسچرائز کرنا ہے اور گوشت کو اچھی طرح پکا کر استعمال کرنا ہے. اور اسی طرح ایک بہت ہی ریئر ڈیزیز ہے، لیکن یہ کتے بلیوں میں زیادہ ہوتی ہے، کبھی کبھار یہ کیٹلز میں بھی آتی ہے، شیپ گوٹ میں بھی آتی ہے. ایسا جانور خدا نہ خواستہ آپ کو نظر آئے جو بہت ہی عجیب آوازیں نکالے، ایسی آوازیں جو نارمل نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ہر چیز کو کاٹنے سٹارٹ کر دے، تو اس کو فوراً اس کو کسی بھی طرح ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جانور کو. جو بھی جانور کسی بھی چیز کو، جیسے ہی اس کے سامنے کوئی لوہا آئے، کوئی سیمنٹ کا کوئی چیز آئے، وہ اس کو
گریب کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بولتے ہیں ریبیز، باولا پن آئے گا. یہ نہ انسان کے کھانے کے قابل ہے اور نہ ہی اس کو جا کے کوئی چھو سکتا ہے. دور سے ہی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مار کے اسی جانور کو فوراً دفن کرنا چاہیے، اور وہ بھی خاص SOPs کے تھرو. ریبیز کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ بہت ہی کم ہے اس میں آ جاتی ہے، لیکن 1-2 جانوروں کے اندر یہ سائنس دیکھی جاتی ہے. کچھ جانور بیہیویئر ہی شرارتی ہوتے ہیں، جیسے ہمارا بیہیویئر ہے ویسے جانوروں کا بھی ہوتا ہے. کوئی شریف ہوتا ہے، کوئی زیادہ شرارتی ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو کھولیں گے وہ اٹھنا بھاگنا یہ وہ سٹارٹ کر دیتا ہے. اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لیکن ریبیز کی سائن میں وہ عجیب آوازیں نکالے گا اور ہر چیز کو بائٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ایسے جانوروں کو فوراً کل کر کے دور کسی جگہ لے جا کر دفن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر انسانوں میں فوراً ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی علاج آج تک دنیا میں نہیں ہے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ آپ ویکسین کروا سکتے ہیں. ریبیز کی ویکسین انسان کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے. تو کیونکہ آپ کے پاس 10 دن کے لیے جانور آتا ہے تو آپ پھر ویکسین کا آپ کا کوئی وہ نہیں ہوتا، تو آپ نے ذبح ہی کرنا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اگر اس کا گوبر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ادھر آپ پاکستان کی بدبختی کہیں یا جو بھی کہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر انسانوں کے ڈاکٹروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے انسانوں کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. باہر کی دنیا میں ڈیولپ کنٹریز میں آپ دیکھیں تو وہاں کیا کرتے ہیں، ان ماحول کو انہوں نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، جانوروں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اسی لیے انسانوں کے ہسپتال خالی ہے. وہ MBBS ڈاکٹر جو وہاں کا ہے وہ ہاسپٹل جاتا ہے، صبح سے لے کے 6 گھنٹے کی اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک مریض اس کے پاس آتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارا ماحول بہت گندا ہے، ہر قسم کی 1000 قسم کی بیماریاں موجود ہیں، اور ہمارے ہسپتال بھی اسی حساب سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ بہرحال ہمارا جو ضروری پریکاشن احتیاطی تدابیر جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھوئیں ہینڈل کرنے کے بعد جانور کو. جیسے ہی آپ ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے وہ میں اسکپ ہو گیا مجھ سے کہ 4 چیزیں جو ہے نا وہ کٹنی چاہیے، تاکہ اس جانور کے اندر سے وہ ساری جو وائرسز ہے، بیکٹیریا ہے اور دوسرے فنگل جو انفیکشنس ہیں وہ فلش آؤٹ ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کا جو سانس کی نالی ہے، خوراک کی نالی اور شہ رگ، اس کے ساتھ اس گردن کے گرد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں. ان سب کو آپ اچھی طرح کاٹ کر، جو بھی کاٹ رہے ہیں آپ کو کھڑے ہو کے مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ سب کٹی ہوئی ہے، تو اس جانور سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں. اور جیسے ہی وہ ذبح کر رہے ہیں اس کے بعد گردن کو آپ نے تازہ پانی سے اور اچھے سے دھونا ہے. جیسے اس کی روح نکل جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے دھو لیں. بچنے کے لیے یہی ہے، پھر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. پہلا سوال آپ نے کیا کہ کونگو وائرس اور یہ ٹک فیور جو ہے اس کے لیے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جانور کا جو دم ہے نا، دم کے جو بال ہیں، جیسے آپ بالوں کو ایسے کر کے کھولیں گے اس کے اندر آپ کو ٹکس نظر آئیں گے آنکھوں سے ہی. اگر وہ ٹکس لگی ہوئی ہیں تو اس جانور کو آپ نے خریدنا نہیں ہے، نہیں اس ٹکس کو ہاتھ سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھنا. کونگو وائرس جو ہے وہ انسانوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، تو یہ پھیلتا ہی اسی ٹکس کی وجہ سے. ٹکس کی مختلف قسم کی ہے. کچھ جانوروں کے اندر 3 قسم کی بیماریاں یہ کاز کرتا ہے: تھلیریا، بیبیزیا، اناپلازما. اور انسانوں کے اندر جو بیماری یہ کاز کرتا ہے یہ ہے کونگو وائرس، جو 2 سال پہلے میرے خیال سے دنیا کے اندر رپورٹ ہو چکی ہے یہ بیماری. اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ DVM کی ورک پاکستان میں بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کروا رہی ہے. سندھ کے اندر آپ اگر پوچھیں تو ٹنڈو جام میں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی وہاں سے ہوتی ہے، بکائی یونیورسٹی ہے وہاں سے ہوتی ہے، اور اپنا یہ سکرن یونیورسٹی ہے سکرن کے اندر وہاں پر ہوتی ہے. پنجاب کے اندر جو ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی ہے وہ ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور، یواس لاہور، جو اس وقت میرے ایشیا میں ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں سے ویٹنری کی یہ یواس لاہور کا نام آ جاتا ہے. اس کی ورک بہت زیادہ ہے. ہمارے ادھر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس ڈگری کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ میں خود لاہور سے میں نے ڈگری کی ہے، اور یہاں کیٹل کالونی کراچی میں ایز اے سرجن کنسلٹنٹ ویٹنیرین کام کر رہا ہوں. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو یعنی کہ نان ٹیکنیکل سارے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد سے جو کچھ سیکھا ہوا ہے، جس قسم کی بھی اینٹی بایوٹکس 3rd جنریشن کی ان کو ملتی ہے وہ اس کو لگا لیتے ہیں. انلیگل بوسٹن سے، ہارمون سے وہ جانور کو لگا کر اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں پر پھر لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی ایک کاوش ہونی چاہیے کہ ٹیکنیکل بندوں کو ہائر کرے جو
کویک ہیں ان کی لائسنس وغیرہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو الاؤ نہ کرے کہ وہ جا کے جانوروں کو ٹریٹ کریں. جی یہ لاہور تو زیادہ ہوتا ہے یواس لاہور کا. اس کا ایک مارننگ سیشن ہوتا ہے ایک ایوننگ سیشن ہوتا ہے. مارننگ سیشن کے اندر تو آپ کو اوپن میرٹ ہوتا ہے. جیسے ایم بی بی ایس کا لاسٹ بندہ جو ایم بی بی ایس کالج میں جاتا ہے اس کے بعد بی ڈی ایس میں کی باری آتی ہے. بی ڈی ایس کے فوراً بعد ڈی وی ایم کی باری آتی ہے. اس میں سے ٹاپ 100 جو لڑکے ہوتے ہیں ایم کیٹ کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے لاہور کے لیے. ایم کیٹ کے ٹیسٹ کے بعد جو آخری بی ڈی ایس کے بعد جو لاسٹ 100 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یواس لاہور میں داخل ہوتے ہیں. اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی یہاں پر کوٹے ہوتے ہیں. گلگت بلتستان کا بھی کوٹا ہے, اندرون سندھ کا الگ کوٹا ہے, کراچی کے لیے الگ کوٹا ہے. تو یہ ان کا اپنا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. انٹری ٹیسٹ آپ پاس کریں گے, اگر آپ کا 60% بھی ہے اور انٹری ٹیسٹ میں آپ نے اچھا اسکور کیا ہے تو آپ کو داخلہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت مہربانی.